السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محرم الحرام کے پروگراموں کی یہ جو پوری سیریز چل رہی ہے، آج اس کا یہ تیسرا پروگرام ہے، اور یہ پروگرام اس کا عنوان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی جو اس کا دائرہ وسیع ہوا، اس کا مختصر سا تذکرہ۔ میں نے یہ بات بارہا عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سب کے سب اللہ کے بڑے ہی مقرب، برگزیدہ اور خاص بندے ہیں، اور قرآنی آیت کے واضح ارشاد کے مطابق وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان درجات کا تفاوت ہے، لیکن تمام کے تمام صحابی عادل ہیں، صادق ہیں، مخلص ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے بلند ترین مقام خلفائے راشدین کا ہے، جن کے راستے پر جمنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور خلفاء راشدین میں بھی سب سے بلند مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء بہت ہی بلند ترین مقام پر ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ شان ہے، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ خوبیاں ہیں جو ان کی سیرت سے ظاہر ہوتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارے فرمائے۔ جہاں تک بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان کے بارے میں کل میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا، سارے بیانات میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ پہلا بیان حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے تھا، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت عرض کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس زندگی میں جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک بھی ان کا مکہ مکرمہ میں ایک بڑا مقام تھا، ایک بڑی حیثیت تھی۔ آپ مزاج کے اعتبار سے بڑے سخت تھے، جو فیصلہ فرما لیتے تھے اس پر جم جاتے تھے، اور آپ کی بہادری کے اور آپ کے مزاج کے اندر یہ جو شدت تھی کہ آپ جو بھی طے کر لیتے تھے وہ کر گزرتے تھے، اس سے پورا مکہ واقف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دعوت دینی شروع کی، ابتدائی سالوں میں بڑی سخت آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور کافی عرصے تک دعوت چھپ چھپ کر دی جاتی رہی، خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت کا کام ہوتا رہا، اور اچھے خاصے لوگ اس کے ذریعے، اس دعوت کے ذریعے بھی اسلام لے آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بہادر لوگ ہیں، جن کا مکے میں ایک دبدبہ ہے، ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں، تاکہ ایک رعب پڑے اور اسلام کو شوکت ملے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جو مختلف سیرت کی کتابوں میں موجود ہے،
آپ نے اللہ سے یہ فرمایا، اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو ابن ہشام جو ابو جہل تھا، یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا، 6واں یا 7واں سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ظاہر ہے میں اسلام سے پہلے کی زندگی کے متعلق بھی اگر کچھ عرض کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش سے تھے، اور 8ویں یا 9ویں پشت میں جا کر آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا تھا۔ بہرحال ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس ارادے سے نکلے کہ آج میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیے دیتا ہوں، تاکہ یہ مسائل ختم ہو جائیں۔ مکہ کے دیگر لیڈروں نے ان کو خوب اکسایا تھا اس کام کے لیے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ حضرت عمر کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں تھے، حضرت نعیم مل گئے، بعض لوگ نعیم کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمر آج بڑے غصے میں نظر آتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں ارادے سے نکلا ہوں۔ وہ بھی ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا وہاں کہاں جاتے ہو؟ اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا، فوراً پلٹے اپنے بہن کے گھر کی طرف۔ بہن کے گھر پہنچے تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو خوب شدت غیظ و غضب میں اپنے بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، پھر جب مار چکے اور غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہن کے جذبات سنے کہ عمر تم ہماری جان بھی لے لو تب بھی ہم اب اسلام سے پلٹنے والے نہیں ہیں، تو حضرت عمر کو بھی فکر ہوئی، جستجو ہوئی کہ کیا بات ہے آخر اسلام کی اس دعوت میں کہ ایسی استقامت اس کے بعد مل جاتی ہے۔ چنانچہ اپنی بہن سے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کر کے آئیے، ہم دکھاتے ہیں۔ حضرت عمر آئے، ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا، بعض روایتوں کے مطابق قرآن پڑھ کے سنایا گیا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور دل پر قرآن نے اثر ڈالنا شروع کی، دل بدلنے لگا، دل پگھلنے لگا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو بے اختیار زبان سے نکلا کہ میں اس پر ایمان لایا۔ اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ دار ارقم میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سے کچھ عرصے پہلے ایمان لائے تھے، وہ بھی موجود تھے، دیگر حضرات بھی تھے۔ دروازے پر دستک دی، جھانک کر دیکھا گیا، دیکھا عمر ہیں تلوار سونتے ہوئے۔ صحابہ ڈر گئے کہ عمر کس ارادے سے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ، دروازہ کھولو، آنے دو، دیکھتے ہیں عمر کس ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عمر کس ارادے سے چلے ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟ جھک کر بیٹھ گئے، نگاہیں جھکا لی اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پر اور آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا۔ صحابہ کرام نے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے کفر ہل گیا، لرز گیا، اور صحابہ میں اور مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ یہاں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم کعبے میں نماز کھل کر نہیں پڑھ سکتے تھے حتی اسلم عمر،
یہاں تک کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد اب ہم کھل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے، کیونکہ عمر کے سامنے یہ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی کو ٹچ کر سکے اور ہاتھ لگا سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا، میں اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو چند لوگ حاضر رہا کرتے تھے اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری درجے کی وفاداری اور جانثاری کے جذبات کا اظہار کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب ان لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے جب ہجرت فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو مدینے میں آ کر آپ مقیم ہوئے۔ اس کے بعد تمام جنگوں کے موقعوں پر آپ پوری بہادری کے ساتھ پیش رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مشرک ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کی محبت اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ اس کے سامنے پھر سارے رشتے ہیج ہو گئے تھے، اور اسلام کی، اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک الگ ہی شان تھی، جلالی شان تھی۔ منافقین کا کوئی طرز عمل سامنے آتا تھا تو حضرت عمر بے قابو ہو کر فوراً اجازت طلب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کا کام تمام کر دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت عمر کے ان جذبات کو برا نہیں کہا۔ آپ کو جو کرنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وہی کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کو اپنی رائے اس شدت غیظ و غضب کے ساتھ رکھنے کی پوری آزادی تھی، کیونکہ آپ کفر اور نفاق کے معاملے میں شمشیر تھے، ایک شمشیر۔ آپ کو قطعاً یہ سب چیزیں برداشت نہیں تھی۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ، یہ ایمانی حرارت، یہ قوت، یہ اپنی رائے پر تسلط ایسا عطا فرمایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ ہم یہیں سے واپس لوٹیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے، اور آپ کو یہ لگا کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے، اسلام پر ہوتے ہوئے ہم کیوں اس طرح کا فیصلہ کریں کہ جس میں اسلام کی ذلت اور رسوائی ہو۔ ان کو بظاہر یہی لگتا تھا۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل حق پر ہے۔ کہا کیا یہ مشرک غلط راستے پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل غلط راستے پر۔ تو پھر ہم کیوں یہ راستہ اختیار کریں کہ واپس جائیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بہرحال پھر اطاعت کی، اور بعد میں ان کو اس کا افسوس بھی رہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیوں کر لیے۔ روایات کے مطابق اس غم میں پھر آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کا کفارہ ادا کیا۔ حالانکہ وہ بالکل مخلص تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض اس بات پر نہیں ہوئے تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ دین کے حمیت میں اور غیرت میں عمر یہ بات کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت عمر کو پہچانا تھا اور آپ کے مناقب بیان فرمائے تھے، وہ میں انشاءاللہ بھی عرض کروں گا۔ یہاں تک کہ بہت سے ایسے موقع آئے جس پر باقاعدہ کتابیں تحریر کی گئیں، تصنیف کی گئیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے ہوتی تھی، قرآن پاک کی وحی اسی رائے کے مطابق اترتی تھی۔ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے آئی کہ قیدیوں کو قتل کیا جائے اور ہر فرد اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ اسلام کی محبت کا
اور اسلام کی سب سے زیادہ محبت کا پورے طور پر اظہار ہو سکے۔ اور اس وقت بھی دیکھیے کمال احتیاط اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ تمام قیدیوں کے لیے یہی رائے تھی حضرت عمر کی، سوائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ بھی بدر کے قیدیوں میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آئے گا، آپ کو اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے باقی سارے قیدیوں کو ان کے رشتہ دار قتل کر دیں اور حضرت عباس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے دوسری آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پر فیصلہ فرمایا، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عمر کی رائے پر فیصلہ نہیں فرمایا۔ لیکن جب قرآنی آیات اتری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید ہوئی۔ اور اس طرح کے مختلف موقع ہیں جن موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآنی آیات اتری۔ ابھی حضرت عمر کے فضائل جب میں بیان کروں گا تب انشاءاللہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے بعد پھر واقعہ ہوا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل جذباتی ہو گئے اور آپ کو ایسا لگا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اتنا غم کا اور اتنی افسوس کی کیفیت تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق ان کے خاص وزیر رہے، بہت خاص ساتھی رہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کا جو مسئلہ آیا اس مسئلے میں خاص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، انہی دونوں کی آپس کی مشاورت نے یہ کام انجام دلوایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے نامزد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور اپنے غلام کے ذریعے اس کا اعلان کروایا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے تم میں سے سب سے بہتر آدمی کو اپنا جانشین اور اپنا نائب بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے، امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ دور خلافت اسلام کے سب سے زرعی ادوار میں سے ایک دور ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے زرعی دور اگر کہا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے، اسلامی حکومت کے استحکام کے اعتبار سے، اسلامی نظام کی بالادستی کے اعتبار سے، اللہ کے قرآن کے نفاذ کے اعتبار سے، اور ایک بہترین اور زبردست اور آئیڈیل حکومت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور سب سے زیادہ روشن اور مثالی ہے۔ اور یہ اعتراف صرف مسلم محدثین و مورخین کا نہیں ہے، بڑے بڑے غیر مسلم مورخین نے اور ہسٹری لکھنے والوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ جیسا عدل و انصاف، جیسا شاندار حکومتی نظام، جتنی مساوات عمر فاروق کے دور میں نظر آتی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ تقریباً 10.5 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت کرنے کا موقع عطا فرمایا اور آپ تقریباً 10.5 سال خلیفۃ المسلمین رہے، اور خاص کارنامہ آپ کا یہی تھا کہ آپ کے ہی دور میں اللہ نے قیصر و کسریٰ کی طاقتوں کو رسوا کر کے اسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے رخ کیا عراق اور ایران کی طرف، اور آپ نے ادھر لشکر بھیجنے شروع کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ ایک معرکہ چلتا رہا اور
تھوڑے تھوڑے کر کے علاقے فتح ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر قادسیہ کی وہ تاریخی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو ان ایرانیوں پر زبردست فتح ملی، اور پھر علاقے کے علاقے فتح ہوتے رہے، یہاں تک کہ قادسیہ کی فتح 14 ہجری میں ہوئی، اور پھر 16 ہجری آتے آتے ایرانیوں کے ماتحت اور بھی جو بہت سے علاقے تھے وہ سب فتح ہوتے چلے گئے، اور 21 ہجری میں پھر عام لشکر روانہ کیا، پوری سلطنت کو اسلام کے زیر نگیں کر لیا۔ اسی دوران ایک طرف پرشین امپائر کی دھجیاں اڑ رہی تھیں، ایک طرف پرشین امپائر ختم ہو رہا تھا اور ان کی طاقت اسلام کے آگے جھک چکی تھی اور اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی، اور ادھر دوسری طرف شام کے علاقے میں، دمشق کے علاقے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر بھی فوجیں بھیجنا شروع کی اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ یرموک کی تاریخ ساز جنگ 15 ہجری میں ہوئی، اور عیسائی طاقتوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان علاقوں کی طرف پہلی توجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، حضرت اسامہ ابن زید کو روانہ کیا تھا، اور اس سے پہلے غزوہ موتا ہوا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کوششیں کی، لیکن آخری جو فتح ملی، تاریخ ساز فتح یرموک کی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملی، اور پھر 22 ہجری تک آتے آتے مصر، اسکندریہ، حلب، آذربائیجان، یہ سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اور 16 ہجری میں تو بیت المقدس کی وہ تاریخ ساز فتح ہوئی جو اسلامی تاریخ میں ایک سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فلسطین فتح ہوا، اور جب بیت المقدس وہ پہنچے تو وہاں کے عیسائی اور یہودی عالموں نے لڑائی نہیں کی، بلکہ حضرت عمرو بن العاص کو دیکھ کر یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں جو پہچان لکھی ہے فاتح بیت المقدس کی، وہ پہچان کے مطابق یہ شخص نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے خط بھیجا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان عیسائی اور یہودی عالموں نے جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا فوراً پہچان گئے کہ یہی ہے وہ شخص، ان کا حلیہ، ان کا لباس، ان کا طرز، ان کا رہن سہن، یہ سب اسی کے مطابق ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشن گوئی ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور پھر بیت المقدس فتح ہو گیا، اسلام اور مسلمانوں کے حوالے بیت المقدس کو کر دیا گیا۔ مصر کی تاریخ ساز فتح سن 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ الفاروق میں یہاں تک لکھا ہے علامہ شبلی نعمانی نے کہ اپنے دور خلافت میں تقریباً 1036 شہر مع مضافات کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی، اور جیسے ہی کوئی شہر فتح کرتے، کوئی علاقہ فتح کرتے، وہاں فوراً مسجد بنواتے اور مسجد میں امام اور مؤذن کا انتظام فرماتے۔ اسلامی سلطنت کو اتنی وسعت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ الفاروق میں علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ 22,51,030 میل تھا، اس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، خراسان، یہ سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص فتوحات میں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن الولید، حضرت عمرو بن العاص، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قیادتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکر روانہ کیے، اور یہ سارے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح۔ اسلامی سلطنت آدھی دنیا سے زیادہ پر قائم ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پوری سلطنت کے خلیفہ تھے، امیر تھے، امام تھے، قائد تھے، اور طرز زندگی نہایت سادہ تھا۔ آپ بہت کم اپنے لیے تنخواہ بیت المال سے لیتے تھے، بہت کم، یہاں تک کہ اس سے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہو پاتے تھے۔
اپنے گھر کے لوگوں کو بہت کم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرات اہل بیت کے جو وظیفے طے فرمائے اس سے کم وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا طے فرمایا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ ابن زید کا وظیفہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تھا۔ اس لیے یہ فرماتے تھے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب ہیں۔ اپنی زندگی اتنی سادہ تھی کہ ایک مرتبہ نیا لباس پہن کر نکلے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اس سے میرے اندر عجب آ رہا ہے۔ بہت ہی سادہ زندگی، بہت ہی عام زندگی، اور آدھی دنیا پر حکومت، آدھی دنیا پر ان کی خلافت، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ کارنامے نقل کیے ہیں جو پہلی مرتبہ کسی نے انجام دیے، کسی خلیفہ نے، کسی امیر نے، کسی حاکم نے جو پہلی مرتبہ اپنی حکومتوں میں اور اسلامی حکومت میں جو کام کیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں اس کو کتاب الاوائل لابی ہلال العسکری اور تاریخ طبری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ وہ سارے کام ہیں، تقریباً 35-40 کے قریب، کہ یہ سارے کام کرنے والے حضرت عمر پہلے حکمراں تھے، اس سے پہلے یہ سارا نظام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے مدبر، ایسے دانشمند، ایسے زبردست حکمراں تھے کہ ان کی دینی خدمات اور دینی اعتبار سے اسلامی حکومت کی سلطنتیں، اسلامی حکومت کی جو وسعت ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حکومت اتنی پھیلنے کے بعد حضرت عمر کے نظام میں ذرا بھی گڑبڑی آتی۔ اتنا سخت نظام تھا، اتنا ان کے نظام میں ڈسپلن تھا، اور اتنی جانچ پڑتال تھی، اور اتنا محاسبہ تھا کہ کوئی گڑبڑی کر نہیں سکتا تھا۔ ایسا نظام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کر رکھا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بعض وجوہات کی بنا پر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل کو، جس کی بہادری کے چرچے تھے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خالد جس جنگ میں سپہ سالار ہوتے ہیں وہ جنگ فتح ہونا یقینی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار اور سپہ سالار بنا دیا۔ بہت دور تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ تھی۔ نفاق اور گڑبڑیاں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھپ نہیں پاتا تھا۔ ان کے فضائل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست علم دیا تھا، زبردست سمجھ دی تھی، بولتے تھے تو حق بولتے تھے، جو سمجھتے تھے تو حق سمجھتے تھے۔ اللہ نے حق کو عمر کے زبان اور دل پر جاری فرما دیا تھا، حدیث پاک میں یہ پایا ہے، میں انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کارنامے جو اپنے دور خلافت میں انہوں نے انجام دیے، اور وہ پہلے حاکم تھے جنہوں نے یہ سارے کارنامے انجام دیے، علامہ شبلی نے الفاروق میں اس کو نقل کیا۔ بیت المال کا پورا زبردست نظام قائم کیا، کیونکہ اتنی فتوحات ہوئی تھیں کہ مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پرشین امپائر اور ادھر یورپ کی طاقتیں، پورا شام کا اور مصر کا علاقہ، آذربائیجان کا علاقہ، ادھر پورا ایران، قیصر و کسریٰ کی ساری طاقتیں سب ڈھیر ہو گئی تھیں، سب نے ہار تسلیم کر لی تھی، سب حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلام کے سامنے جھک گئی تھیں۔ لہذا فتوحات کے ان سلسلوں کی وجہ سے بے شمار دولت، مال غنیمت دنیا کے مختلف حصوں سے آتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام اتنا زبردست تھا کہ کوئی خیانت کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا محاسبہ تھا، ایسی ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال تھی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ دنیا میں بعد کے حکمرانوں کے لیے وہ سب ایک آئیڈیل بنا، وہ دور مثالی دور بنا، آئیڈیل دور بنا۔ بیت المال کا زبردست نظام قائم کیا، پوری اپنی سلطنت میں عدالتیں قائم کی اور ان کے قضات مقرر کیے،
جسٹس کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے قاضی مقرر کیے، جج مقرر کیے۔ تاریخ اور سن، جس میں سن ہجری میں ہم اس وقت موجود ہیں اور 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، ہجرت کے ساتھ سن کو وابستہ کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا، امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، فوج کا پورا ایک دفتر ترتیب دیا، منظم فوج بنائی، ان کا پورا ریکارڈ قائم کیا گیا، پورا ریکارڈ تحریر کیا گیا۔ والنٹیئرز جو ہوتے ہیں، کام کرنے والے رضاکار، ان کی بھی تنخواہیں مقرر کی، دفتر مال قائم کیا، ایک ایک چیز کی لکھت، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب بالکل صاف اور شفاف یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ پیمائشیں جاری کی، ہر چیز کی پیمائش، جگہوں کی پیمائش، کھیتوں کی پیمائش، زراعت کے لیے جگہوں کی پیمائش، پورا ایک نظام، پورا اس کا ایک سسٹم۔ جس طرح شہر بسائے جاتے ہیں تو شہروں کے اپنے ایک نقشے ہوتے ہیں، ان کی پیمائشیں ہوتی ہیں، کہاں روڈ ہوگا، کہاں سڑک ہوگی، کہاں نالی ہوگی، کہاں یہ ہوگا، کہاں وہ ہوگا، یہ سارے نقشے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ بہت سے بڑے بڑے شہر بسائے گئے اور علاقوں کے علاقے فتح ہوئے، لہٰذا ان کے سب کے نقشے اور پیمائشیں حضرت عمر نے تیار کروائے، مردم شماری کروائی، سینسس، کس علاقے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے پھر وہ وظیفہ ان کو دیا جاتا تھا۔ نہریں کھدوائیں، پورے پورے شہر آباد کروائے، کوفہ، بصرہ، موصل، یہ سب حضرت عمر کے آباد کیے ہوئے اور تیار کیے ہوئے اور بنائے ہوئے شہر ہیں۔ جن ممالک کو فتح کیا، پھر ان میں الگ الگ صوبے بنا کر ان کے ذمہ دار مقرر کیے۔ دریا کی پیداوار پر بھی محصول لگایا اور اس کو وصول کرنے والے مقرر کیے۔ حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی تاکہ ملک کی اکنومی اور ملک کی معیشت ترقی کرے۔ آؤ تجارت کرو اور جاؤ۔ جیل خانہ قائم کیا تاکہ جو مجرم ہیں، گنہگار ہیں، جن کو سزا ملے، ان کو اس میں بند کیا جا سکے۔ راتوں کو گشت کر کے رعایا کے دریافت حال کا طریقہ نکالا، یہ حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ آپ خود راتوں کو نکل جاتے تھے اور حلیہ بدل کے نکل جاتے تھے، کوئی پہچان بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، اور حالات معلوم کرتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے تھے ایک عام آدمی بن کر، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے عوام کس حال میں ہیں۔ پولیس کا پورا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے آرام کے لیے خوب مکانات بنوائے، راہ پر پڑے ہوئے بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، مفلوک الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے بھی روزینے مقرر کیے، مکاتب قائم کیے، مکاتب اور مدارس میں دینی علم پڑھانے والوں، معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر کیے، ان کے وظیفے مقرر کیے۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ نماز تراویح کو 20 رکعت جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا نظام پورے اہتمام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرایا۔ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ دی جائے گی، یہ مسئلہ اچھی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واضح کیا۔ وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد میں وعظ کا، بیانات کا نظام قائم کیا، اماموں کی اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا، کوئی کسی کی ہجو کہتا ہے، برائی کرتا ہے، اس پر تعزیر ہوگی، سزا ملے گی اس کو، یہ نظام قائم کیا۔ غزلیہ اشعار میں عورتوں کا نام لینے سے منع کیا، حالانکہ عرب میں یہ طریقہ مدتوں سے جاری تھا۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیے، اور ان کے دور خلافت میں یہ سارے کام سب سے پہلے شروع ہوئے۔
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا وہ کتنا زبردست دور تھا کہ آدھی دنیا پر حکومت جو شخص کر رہا تھا اور 22 لاکھ میل پر جس کی حکومت تھی، وہ شخص 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت تھی، وہ شخص اتنا زبردست حکومتی نظام چلا رہا تھا، اور جس کی خود اپنی زندگی بڑی درویشانہ تھی، بڑی سادہ تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظم و انتظام تھا، اور آپ کا ڈسپلن تھا، اور آپ کا بنایا ہوا سسٹم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے کام بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ذرا آخری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے، تھوڑے سے وہ فضائل حدیثوں سے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اور بھی مختلف صحابہ کے بے شمار مناقب و فضائل بیان فرمائے، حضرت عثمان کے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امتي احد فإنه عمر، کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے، ان کی زبان سے صحیح بات نکلتی تھی، حق بات نکلتی تھی، اور الہام ان کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ اگر میری امت میں یہ مقام کسی کا ہے تو یہ مقام عمر کا ہے، کہ عمر بالکل سچ بات بولتے ہیں، الہامی بات بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات امت کے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ بات عمر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ یہ خاص فضیلت تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عمر راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر اور دل پر جاری کر دیا ہے۔ عمر جو بھی بولتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور عمر کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بات حق ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی، فرمایا، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ، اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے اور وہ حق ہی بولتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اتنا بلند مقام، اتنی بڑی فضیلت، اتنی عظیم ترین خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بیہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا، ما كنا تبعد ان السکینة تنطق على لسان عمر، کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے، سکینت بولتی ہے۔ وہ جب بات کچھ فرماتے ہیں تو دل اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے، سکون سے لبریز ہو جاتا ہے، اتنی حق، اتنی صحیح، اتنی بہترین بات حضرت عمر کی زبان سے جاری ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، امام احمد نے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم ثم صلی فی المسجد ظاہرا، کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ابو جہل کو یا عمر بن الخطاب کو کسی ایک کو اسلام عطا فرما، اسلام کو ان کے ذریعے عزت عطا فرما۔ چنانچہ صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ عمر آئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مسجد میں جا کر علانیہ نماز پڑھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے فتح الباری میں ابن ابی شیبہ کے اور طبرانی کے حوالے سے، واللہ ما استطعنا ان نصلی حول البیت ظاہرین حتی اسلم عمر، کہ ہم خدا کی قسم عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہماری یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ کے قریب علانیہ نماز پڑھ سکتے، لیکن عمر اسلام لے آئے تو پھر ہم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیحین میں ہے، امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اتیت بقدح لبن، کہ میرے پاس ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لایا گیا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ میں نے اس دودھ کی سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں تک محسوس کیا، پھر جو دودھ بچا تھا وہ دودھ میں نے عمر ابن الخطاب کو دے دیا، ثم اعطیت فضلی عمر ابن الخطاب، قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، قال العلم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ نے دودھ پیا یہاں تک کہ آپ کو ناخنوں تک اس کی سیرابی محسوس ہوئی، پھر آپ نے اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا پیالہ حضرت عمر کو دے دیا، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم، یعنی حضرت عمر کو خاص علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور وہ خاص علم تھا جو اس خواب کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ خاص علم آپ کے اس پیارے ساتھی کو حاصل ہے جس کو عمر کہا جاتا ہے، جس کو فاروق کہا جاتا ہے، جس کی کنیت ابو حفص ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خاص علم تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ علم عمر ابن الخطاب کو حاصل ہے، اور ان کا دور خلافت اس کی بہترین مثال ہے، جس طرح 10.5 سال اتنی بڑی سلطنت کو انہوں نے چلایا، جس تدبر کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس دینی غیرت کے ساتھ، جس اسلام کی بالادستی کے ساتھ، جس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اگر خاص علم نہ ہوتا تو اس اتنے بڑے نظام کو اتنا مستحکم چلانا آسان نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری میں اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور سب کرتے پہنے ہوئے، رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، سب قمیصیں پہنے ہیں، کرتے پہنے، اور کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا کچھ نیچے تک ہے، کسی کا کچھ اوپر تک ہے، وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، پھر میں نے دیکھا کہ عمر ابن الخطاب میرے سامنے آئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ وہ گھسٹ رہا ہے، پیر کے بھی نیچے تک جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فما اولت ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر؟ آپ نے فرمایا الدین، یعنی دین کے معاملے میں عمر بہت زبردست ہیں، بڑے کامل اور مکمل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے دین کی گواہی کہ دین میں عمر کا مقام بہت بڑا ہے اور علم میں عمر کا مقام بہت بڑا ہے، یہ دونوں فضیلتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل، یہ بلند ترین مقام کہ عمر کی زبان سے جب نکلے گا تو حق بات نکلے گی، سچ بات نکلے گی۔ عمر جو بھی کہتے ہیں اور ان کے دل میں جو بھی خیال آتا ہے وہ خیال برحق ہوتا ہے، وہ بات برحق ہوتی ہے۔ عمر علم کے معاملے میں ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں، عمر دین کے معاملے میں ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ ساری گواہیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان نبوت سے دی گئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گواہیاں کہ عمر جب بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پر اور زبان پر حق بات جاری فرما دی، اور عمر
علم کے اعتبار سے خاص فضیلت رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کا جو دودھ پیا تو بچا ہوا دودھ عمر کو دیا اور اس کی تعبیر علم سے فرمائی، اور آپ نے خواب میں جب لمبا کرتا دیکھا تو اس کی تعبیر دین سے فرمائی کہ عمر دین کے معاملے میں بھی بہت آگے۔ اب ذرا غور فرمائیے، جس عمر کے دین کی گواہی، علم کی گواہی، اس کے زبان پر حق جاری ہونے کی گواہی، اس کے دل میں حق آنے کی گواہی، اس کے اس بات کی گواہی کہ اس پر سب سے زیادہ الہامات ہوتے ہیں، اور اس بات کی گواہی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ سارے فضائل حضرت عمر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ یہاں پر یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے کہ جس شخص کو یہ مقام ملا ہو، یہ فہم ملا ہو، یہ فراست ملی ہو، یہ اتنی زبردست اللہ کی طرف سے اس کو انعامات ملے ہوں، حضور کی ایسی گواہیاں اس کو ملی ہوں، وہی عمر ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور زبان دراز کرتے ہیں، کیا ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ حضرت عمر کے یہ فضائل ان کے سامنے نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سالوں دیکھا، حضور کے زمانے سے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دیگر لوگوں کو دیکھ رہے تھے، غور کر رہے تھے، صلاحیتوں کو پرکھ رہے تھے، تب انہوں نے شام جیسے علاقے کی گورنری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس وقت میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ سارے فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئی، اور جو بات آپ نے فرمائی اسی کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی پردے کا حکم حضرت عمر کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرما دی۔ اسی طرح اور بھی مختلف آیتیں ہیں جن کو مفسرین نے اور تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی یہ 10.5 سال کی اسلامی شاندار حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی۔ میں نے ان کی فتوحات کا تذکرہ کیا، میں نے ان کی زندگی کے چھوٹے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور ان کی عظیم الشان فتوحات کا تذکرہ کیا، ان کی مستحکم حکومت کا تذکرہ کیا۔ اسلام کو بہت عزت، بڑی بلندی، بڑی شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ملی۔ باطل آپ کے نام سے کانپتا تھا، کفر اور شرک کی طاقتیں آپ کے نام سے لرزہ برندام ہو جاتی تھیں، اور خاص طور سے حضور نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا تھا کہ عمر وہ ہے جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو فضائل حاصل ہوئے اور یہ جو برکتیں حاصل ہوئیں اور یہ جو مقام حاصل ہوا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفاداری اور آپ کی سچی اتباع کے نتیجے میں حاصل ہوا، اور پھر اسی لیے ایک ایسا ذلیل طبقہ پیدا ہوا جن کے دلوں میں اس بات کی کسک تھی اور چوٹ لگی تھی کہ حضرت عمر نے ایران فتح کیا تھا، حضرت عمر نے پارسیوں کو اور مجوسیوں کو ایک ذلت آمیز شکست دی تھی۔ ان کے دلوں میں روگ تھا، ان کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت تھی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں سے بہت سے لوگ قیدی بنا کر آئے تو ان کو غلام، مختلف لوگوں کے وہ غلام بن گئے، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام تھا ابو لولو فیروز، وہ مجوسی تھا، اس کے دل میں وہ نفرت، وہ غیظ و غضب بھرا ہوا تھا، لہٰذا اس نے اپنے خنجر کو خوب تیار کیا، زہر میں بجھایا، اور پھر ایک دن 27 یا 26 ذی الحجہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 ہجری کی یہ بات ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس نے خنجر سے پے در پے کئی وار کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور وہ بھاگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پوری کرائی، نماز ادا کی گئی، اور پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے کئی صحابہ پر حملہ کیا اور کئی صحابہ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، یہاں تک کہ پھر اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی مار کر خودکشی کر کے ہلاک کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی افاقہ ہوا، آپ نے یہ پوچھا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟
لوگوں نے بتایا اس ابو لولو فیروز مجوسی نے مارا ہے، تو آپ نے اس پر شکر ادا کیا کہ ایک کافر کے ہاتھوں یہ عمل ہوا ہے، اس کا مطلب میں اللہ کے یہاں شہید بنا کر اٹھایا جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ دو دعائیں کی تھیں کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ اللہ نے ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی، ایک شورا بنائی اور ان کے حوالے کیا خلافت کے نظام کو، جو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، اور پھر اپنے بیٹے سے پیغام بھجوایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ ان سے اجازت لو، اگر ان کی اجازت ہو تو میرے انتقال کے بعد مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق کے برابر میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ سے جب اجازت دی گئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ویسے تو میں نے وہ جگہ اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی۔ بہرحال پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ تھا وہ اسلام کا عظیم مجاہد، عظیم سپاہی، عظیم انسان، جس نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا، اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اسلام ان کے دور میں ابھر کر سامنے آیا، اور ان کا نظام بڑا مستحکم تھا۔ اور اس سب کے باوجود وہ نہایت راتوں کو رونے والے تھے، نہایت قرآن پڑھنے والے تھے، بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، سب کے حقوق کا بے انتہا خیال رکھنے والے تھے، اپنے اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ آسائشوں اور نمائشوں سے دور رکھنے والے تھے، بہت ہی فقر والی، بہت ہی سادگی والی، بڑی عاجزی والی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ ان کے مناقب اور فضائل جو میں نے عرض کیے، حدیثوں کی روشنی میں عرض کیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس زندگی سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اس دور میں بھی دشمن تھے، مجوسی اور پارسی، وہ بہرحال ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہی اندر کی کسک اور اندر کا بغض ہے جو آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان کو اس لیے ان سے نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ حضور فرما چکے ہیں کہ شیطان عمر کے قریب نہیں بھٹک سکتا۔ ہر زمانے کے جو بھی شیطان ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ان کو نعوذ باللہ نفرت ہوتی ہے، اور جو اہل سنت والجماعت ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی بے انتہا تعظیم کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں، اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ مخلص، وفادار، جانثار ساتھی سمجھتے ہیں، اور حضور کا معتمد علیہ سمجھتے ہیں، حضور کا وزیر سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد اقتدوا باللذین، میرے بعد ان 2 لوگوں کی خاص طور سے پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں میرے وزیر ہیں۔ آپ کے بڑے بلند ارشادات حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔